پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم خروج کی کتاب باب 13 اور اس کی آیت 20 سے 22 غور کرے تھے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں تھے، اور اس کے بعد ہم باب 14 اٹھائے تھے اور باب 14 میں بھی ہم غور کرے۔ آج ہم خروج کی کتاب باب 15 اٹھائیں گے، آیت 1 سے آیت 3 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ تو میرے دوست، یہاں دیکھیں گے تو اسرائیلیاں خوشیوں کے ساتھ گا رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو چند گھنٹے پہلے دریائے خلزم کے اس طرف موسیٰ پہ کڑکڑا رہے تھے، یہ بولتے ہوئے کہ کیا مصر میں خبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 10 اور آیت 11 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پولس رسول بولتے ہیں، یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا تجربوں کا استعمال کرتا ہمارے کو سچائی کی باتیں سکھانے کے لیے، جو خاص باتیں ہیں۔ اگر ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 10 اور اس کی آیت 1 اور 2 پڑھیں گے تو پولس رسول بولتے ہیں، اے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سارے باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ کیسا لیے؟ اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان لوگاں پانی میں تو بپتسمہ نہیں لیے، ان لوگاں سوکھے زمین پہ سے بڑھ گئے اور سمندر کے اس پار ہو گئے۔ پانی کا ایک خطرہ بھی ان کے بدن پہ نہیں گرا۔ اگر آپ پانی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مصریوں پہ نظر کر سکتے۔ مصریاں جو ہے بھیگ گئے تھے، ان لوگاں پانی میں ڈوبے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے جب کلام یہ بتاتا ہے کہ اسرائیلیاں سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیے؟ اس کا یا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلیاں پہچانے گئے۔ بپتسمہ کا مطلب یہ ہے کہ پہچانے جانا۔ پانی کے بپتسمہ میں یقین کرتا ہوں، اور پانی کا بپتسمہ لینا ایک اچھی بات ہے، اور یہ ہمارے خداوند کا حکم ہے۔ پانی کا بپتسمہ لینا ہم کو یسوع مسیح کے پہچان میں لاتا ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلیاں سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ کیسا لیے؟ اگر ہم اسرائیلیوں پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ سمندر کے ایک طرف تو ان لوگاں موسیٰ پہ کڑکڑا رہے تھے، اور سمندر کے دوسرے طرف جب آئے تو موسیٰ کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے اور خدا کے شان میں گا رہے تھے۔ اسرائیلیاں موسیٰ کے ساتھ پہچانے گئے ہیں، ان لوگاں موسیٰ کے ذریعے سے چھٹکارا پائے۔ اگر ہم عبرانیوں کے نام کا خط باب 11 اور اس کی آیت 29 پڑھیں گے تو کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، ایمان ہی سے وہ بحر خلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ تو یہ ایمان کے ساتھ تھا جو اسرائیلیاں بحر خلزم کو پار کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کس کا ایمان تھا؟ یہاں جو ہے اسرائیلیوں کا ایمان نہیں تھا۔ کئی کو بولے تو اگر ان کے پاس ایمان رہتا تھا تو موسیٰ پہ کڑکڑاتے نہیں تھے۔ ان کے دل میں ایمان اس وقت آیا جب ان لوگاں دریا کے اس پار آئے۔ اسرائیلیاں موسیٰ کے ساتھ پہچانے گئے۔
یہاں موسیٰ کا ایمان تھا۔ موسیٰ تھے جو ان لوگوں کو دریا کے اس پار لائے۔ جب ان لوگ دریا کے اس پار پہنچے تو موسیٰ اسرائیلیوں کو گانے میں اور خدا کی حمد و ثنا کرنے میں آگے بڑھائے۔ تو یہاں اسرائیلیاں خدا کے نجات کے ہاتھ کو دیکھے۔ ان لوگ موسیٰ کے ساتھ پہچانے گئے۔ ان لوگ سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیے۔ میرے بھائی، یہ چھوتا جب آپ یسوع مسیح کو اپنے دل میں مونجی کے طور پہ قبول کرتے ہیں، انوچ آپ کو یہ دنیا کے بندش سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔ یہ جو اندھیری دنیا ہے، آپ کو یہ اندھیری دنیا سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔ مسیح ہم کو بندش سے چھڑاتے ہیں۔ مسیح ہم کو نجات دیتے ہیں۔ انہوں ہم کو وہ جگہ پہ لاتے ہیں جہاں سے ہم خدا کے شان میں نجات کا گانا گا سکتے ہیں۔ پھر ہم ان میں مل جاتے ہیں اور ان میں بپتسمہ لیتے ہیں۔ اگر ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 12 اور آیت 13 پڑھیں گے تو کلام میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلائی گئی۔ تو میرے دوست، خدا کی پاک روح ہے جو ہم کو مسیح کے ساتھ جوڑتی ہے اور ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ ایک بہن جو ہیں اپنے نجات کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ بتائے کہ ایک بار نجات پانے کے بعد ہماری نجات پکی ہو جاتی ہے اور کوئی بھی مسیح کے ہاتھ سے ہم کو چھین نہیں سکتا۔ مگر جو اس میں سے ایک صاحب سن رہے تھے، یہ بہن کو بولنے لگے کہ ٹھیک ہے، یسوع مسیح کے ہاتھ سے تو کوئی بھی ہم کو چھین نہیں سکتا، مگر آپ ان کے ہاتھ میں سے پھسل جا سکتے۔ جب یہ صاحب یہ بات بولے تو وہ بہن ان کو بولنے کو لگی کہ میں مسیح کے ہاتھ میں سے کیسا پھسل سکتی ہوں؟ کئی کو بولے تو میں ان کے ہاتھ کی ایک انگلی ہوں۔ کیا ایک انگلی ہاتھ میں سے پھسل سکتی کیا؟ میرے دوست، یہ بات سچی ہے۔ ہم مسیح کے بدن سے جڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی پاک روح ہم کو مسیح کے ساتھ جوڑتی ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک زبردست بات ہے کہ مسیح کے ذریعے سے ہم کو بندش سے چھٹکارا ملتا ہے۔ تو میرے بھائی، جو اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ یہ جو ہے نجات کی ایک تصویر ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیاں یہ جو گانا گائے، یہ گانے کو ہم دبورہ کے اور برق کے گانے کے ساتھ ملا سکتے۔ اگر ہم غازیوں کی کتاب میں دیکھیں گے تو یہ دونوں بھی گائے۔ اگر ہم بائبل شریف میں دیکھیں گے تو بہت سارے گانے ہم لوگوں کو ملیں گے۔ حضرت داؤد بھی کئی گانے لکھے اور گائے، جو گانوں کو ہم زبور کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر داؤد کے گانوں پہ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں زبردست گانے لکھے۔ یرمیاہ نبی بھی گاتے تھے۔ ان کے گانے غم بھرے رہتے تھے۔ پرانا عہد نامہ میں کئی گانے آپ کو ملیں گے۔ اگر ہم نیا عہد نامہ دیکھیں گے تو نیا عہد نامہ میں بھی آپ کو گانے دکھیں گے۔ لوقا بھی جو ہیں اپنے انجیل میں گانوں کو درج کرے ہیں۔ الیشبا کا بھی ایک گانا ہے جب ان پہ کلام نازل ہوا کہ انہوں بچہ جنیں گے۔ مریم بھی ایک گانا گائے جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں یسوع مسیح کے ماں بننے والے ہیں۔ اگر ہم مکشفہ کی کتاب دیکھیں گے تو خدا کے تخت کے چوطرف بھیڑ گھیر لیتی ہے اور خداوند کے لیے ایک نیا گانا گاتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خروج کے کتاب باب 15 میں موسیٰ کا یہ جو گانا ہے ہم کو یہ بتاتا ہے کہ خداوند جنگ کرنے والا ایک شخص ہے۔ مکشفہ باب 19 میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند زمین پہ آتے ہیں اور سارے ناراستی کو دور کرتے ہیں۔ جب تک مسیح دنیا کے ناراستی کو دور نہیں کریں گے، دنیا میں امن اور چین نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم متی کی انجیل باب 10 اور آیت 34 دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر
صلح کرنے آیا، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ جب مسیح پہلی مرتبہ یہ زمین پہ آئے تو یہ لفظوں کا استعمال کرے۔ جب دوبارہ زمین پہ آئیں گے تو تلوار کے ذریعے سے زمین پہ سکون قائم کریں گے۔ یہ ایک ہی طریقہ ہے دنیا سے ناراستی نکالنے کے لیے۔ یہ جو گانا ہے جو موسیٰ اور اسرائیلیاں گائے، یہ بتاتا ہے کہ کیسا ان لوگاں دریا میں ہوتے ہوئے دریا کے پار آئے۔ ان کے تجربے کے بارے میں یہ گانا بتاتا ہے۔ ان کا گانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیلیاں کیسا خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھے اور خدا ان کے لیے کیا کیا کرا۔ یہ گانا ایسا تھا کہ ان کے یہ تجربے کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ یہ گانے کے ذریعے سے ان کا تجربہ ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ اب ہم آیت 4 سے 6 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، فرعون کے رتھوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا اور اس کے چیدہ سردار بحر خلزوم میں غرق ہوئے۔ گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا، وہ پتھر کی مانند تہ میں چلے گئے۔ اے خداوند، تیرا دہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے۔ اے خداوند، تیرا دہنا ہاتھ دشمن کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں اسرائیلیاں چھٹکارا پائے اور یہ چھٹکارے کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے خوشیاں منا رہے تھے۔ مصر اور مصریوں سے ان کو ایک بہت بڑا چھٹکارا ملا، ان کے غلامی سے ان کو چھٹکارا مل گیا۔ یہ ان کا گانا یہ بتاتا ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے، آیت 7 سے 10 پڑھیں گے۔ تو اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تہ و بالا کرتا ہے، تو اپنا قہر بھیجتا ہے اور وہ ان کو خونتی کی مانند بھسم کر ڈالتا ہے۔ تیرے نتنوں کے دم سے پانی کا ڈھیر لگ گیا، سیلاب ٹوڈے کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے اور گہرا پانی سمندر کے بیچ میں جم گیا۔ دشمن نے تو یہ کہا تھا، میں پیچھا کروں گا، میں جا پکڑوں گا، میں لوٹ کا مال تقسیم کروں گا۔ ان کی تباہی سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، میں اپنی تلوار کھینچ کر اپنے ہی ہاتھ سے ان کو ہلاک کروں گا۔ تو نے اپنی آندھی کی پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا، وہ زور کے پانی میں سیسے کی طرح ڈوب گئے۔ میرے دوست، آپ سوچ سکتے کہ اسرائیلیاں کتنے خوش تھے ہوں گے۔ ان کا کڑکڑانا ختم ہو کے خدا کی حمد و ثنا کرنے کی بات ان کے دل میں قائم ہو گئی۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اسرائیلیوں کا جو ہے خدا کے بارے میں کیا خیال تھا۔ یہ بات ہم کو آیت 11 میں ملیں گی۔ لکھا ہوا ہے، معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مت کے سبب سے رب والا اور صاحبی کرامت ہے؟ تو میرے بھائی، یا خدا اپنے بارے میں اسرائیلیوں کو سبق سکھا رہا تھا۔ آیت 12 اور 13 میں لکھا ہوا ہے، تو نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نگل گئی۔ اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کی جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی، اور اپنے زور سے تو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیاں وہ لوگاں تھے جو چھڑائے گئے تھے۔ اسرائیلیاں پہلے چھڑائے جانا تھا۔ ان کے زندگی میں سب سے پہلا کام جو تھا وہ چھڑائے جانے کا تھا، اور آج بھی یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ انسان کا سب سے پہلا قدم ہے کہ انسان گناہوں سے چھٹکارا پانا۔ آیت 14 سے 19 میں لکھا ہوا ہے، قومیں سن کر تھرا گئی ہیں اور فلسطینیوں کے باشندوں کی جان پر آ بنی ہے۔ ادوم کے رئیس حیران ہیں، مواب کے پہلوانوں کو کپکپی لگ گئی ہے۔ کنعان کے سب باشندوں کے دل پگھلے جاتے ہیں، خوف و ہراس ان پر طاری ہے۔ تیرے بازو کی عظمت کے سبب سے وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہیں۔
جب تک تیرے لوگ جن کو تو نے خریدا ہے پار نہ ہو جائیں، تو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراث کے پہر پر درخت کی طرح لگائے گا۔ تو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جسے تو نے اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے۔ اے خداون، وہ تیری جائے مقدس ہے جسے تیرے ہاتھوں نے قائم کیا ہے۔ خداون ابدالآباد سلطنت کرے گا۔ اس گیت کا سبب یہ تھا کہ فرعون کے سوار گھوڑوں اور رتھوں سمیت سمندر میں گئے اور خداون سمندر کے پانی کو ان پر لوٹا لایا، لیکن بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔ پیارے بھائی بہن، اب ہم ایک عورت سے ملاقات کریں گے، اور وہ ہے مریم، یعنی کہ موسیٰ کی بہن۔ مریم جو ہے موسیٰ اور ہارون کی بہن ہے۔ آیت 20 اور 21 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے ڈف ہاتھ میں لیا، اور سب عورتیں ڈف لیے ناچتی ہوئی اس کے گانے کے جواب میں یہ گاتی تھیں: خداوند کی حمد و ثنا گاؤ، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ اس نے گھوڑوں کو اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیاں گانے کے ذریعے سے جو خدا کی حمد و ثنا کرے، یا وہ گانا ختم ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اب اسرائیلیاں دریا کے پار ہو گئے ہیں اور خدا کے شان میں گانے بجانے میں بھی اچھا وقت گزارے۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو مصریوں سے چھٹکارا پائے ہیں۔ اب آپ شاید یہ سوچیں گے کہ یہاں سے ان لوگوں کی زندگی آرام سے گزریں گی، ان کے سامنے کوئی پتھر نہیں رہیں گا، ان کے سامنے کوئی پتھر نہیں ڈالا جائے گا، ان کو کوئی روکنے والا نہیں رہے گا، سارے پتھرے نکال دیے گئے ہیں، اور ان کی زندگی گلابوں کا بچھونا رہیں گی، اور جو بھی ان کے سامنے مصیبتیں آئیں گی نکال دی جائیں گی۔ آسمان میں بادل نہیں رہیں گے، زمین پہ کانٹے نہیں رہیں گے، اور ان کو کوئی اذیت دینے والا نہیں رہیں گا۔ ان لوگاں بیابان میں 3 دن سفر کرے، اور ان کو کیا ہوا؟ ان کو پیاس لگنے لگی۔ آیت 22 میں لکھا ہوا ہے، پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر قلزم سے آگے لے گیا، اور وہ شور کے بیابان میں آئے، اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا۔ میرے دوست، مصر جو ہے ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر چیز افراط کے ساتھ ملتی تھی، اور وہ شہر میں پانی بہت تھا، مگر جب اسرائیلیاں بحر قلزم کو پار کرے تو محسوس کرنے لگے کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، اور کہیں بھی پانی نہیں دکھ رہا ہے، اور پانی کا چشمہ ابھی تک نہیں ملا۔ میں یقین کرتا ہوں ہر کوئی جو مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، جو خدا کا فرزند بن گیا ہے، یہ محسوس کرتا ہے، یہ تجربے سے گزرتا ہے کہ مصر کے بوڑیوں کے ذریعے سے ان کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ پیاس کا بھی ایک وقت ہے، یعنی کہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے والے پیاسے ہوتے ہیں، اور یہ پیاس کے بارے میں پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد پولس رسول ایک بڑی پیاس ظاہر کرتے ہیں جب انہوں فلپیوں کو باب 3 اور آیت 10 میں لکھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں، اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ تو میرے دوست، خدا کے فرزندوں جو گناہ سے چھٹکارا پائے ہیں، ایسے تجربے سے گزرتے ہیں۔ اب ہم آیت 23 سے آیت 27 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے، کیونکہ وہ کڑوا تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اس سے ایک پیڑ دکھایا، جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک عین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے
اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجیں تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ پھر وہ ایلم میں آئے جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے۔ خدا ہم سب کو یہ پیغام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔